بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل بے چین ہوتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ سے صرف یقین کا تعلق ہوتا ہے، دل کا تعلق نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اللہ سے حقیقی تعلق کیسے قائم کیا جائے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں یا دعا کر لیں۔ اللہ سے تعلق کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر مشکل میں اللہ کی طرف لوٹ آنا، ہر فیصلے میں اللہ کو راضی کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کے غم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچیں ذرا۔ آج ہم اللہ کو صرف مشکل کے وقت یاد کرتے ہیں، جب کام بن جائے تو اللہ بھول جاتا ہے، جب گناہ کرنا ہو تو اللہ یاد نہیں رہتا۔ موبائل کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت کم ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں سکون کیوں نہیں ملتا۔ یاد رکھو، جب ہم اللہ کو اپنی زندگی کے سینٹر سے ہٹا دیتے ہیں تو بے چینی خود آ جاتی ہے۔ اللہ سے تعلق۔ اب سب سے اہم سوال، اللہ سے تعلق کیسے قائم کریں؟ نماز کو صرف فرض نہیں، ملاقات سمجھو۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ جب نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ روز تھوڑا سا قرآن پڑھو، چاہے 2 آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن روز کا تعلق بناؤ قرآن سے۔ دل سے دعا کرنا سیکھو، صرف رٹے الفاظ نہیں، اپنے دل کی بات اللہ سے شیئر کرو۔ اللہ تمہاری خاموشی بھی سمجھتا ہے۔ گناہ چھوڑتے جاؤ، تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ گناہ اور اللہ کا تعلق دونوں ایک ساتھ نہیں، جیسے جیسے انسان گناہ چھوڑتا جائے گا دل ہلکا ہوتا جائے گا۔ یاد رکھو دوستوں، اللہ سے تعلق کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دل کا سکون، زندگی میں رحمت اور آخرت میں کامیابی، تو آج ہی فیصلہ کرو کہ اللہ کو اپنی زندگی سب سے اہم حصہ بناؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا قریبی بندہ بنا لے، آمین۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریبی بن جائیں تو ہمیں سب سے پہلے جو کام ہے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا۔ نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا مطلب آپ نے سب سے امپورٹنٹ کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی 11ویں علامت یہ ہے کہ وہ بندہ نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے اور نفس کو حرام لذتوں سے بچا کر اپنے دل کو پاش کر دیتا ہے، پر اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ اب آئیے ہم مذمت نفس کے متعلق آیات و احادیث، اقوال و صوفیہ واقعات پڑھتے ہیں، جن کو پڑھ کر انشاءاللہ نفس کی چاہت پر نہ چلنے کا داعیہ پیدا ہو جائے گا اور نفس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو ہماری سب سے پہلی حدیث ہے، قرآنی آیت ہے بلکہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس ہم نے تمہارے اندر گناہ کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیا اختیار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے بچتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ایک اللہ والے کا قول، اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاب، نفس و شیطان، دنیا ہے، اور یہ تینوں مل کر آدمی کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ والا بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہم سب بھی انشاءاللہ گناہ سے بچیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ دنیا جہان میں جو کچھ اب تک کر چکے وہ اس سب کی توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو آنے والی زندگی، جو آگے کی زندگی ہے، اس کو اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل اسلامک سفر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اور اس پیغام کو دوسروں تک خوب پہنچائیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم آگے کی دنیا جو ہے ہماری، ہم تو مسلمان ہیں بھائیوں، ہمارا تو سب سے پہلے یقین یہی ہے کہ ہم نے یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے تو چلے جانا ہے۔
ہماری اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو ہم نے اس کو بھی تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو سب ساتھی کوشش کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔